السلام علیکم۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے حق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، وہ جو ان کو آنا تھا دھرمیندر وہ نہیں آئے، تو خیر اگر بعد میں آنا ہوگا تو آ جائیں گے۔ چل ان کو لے لیتے ہیں، ایک منٹ۔ جی مرزا غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا، ابھی تک تو ابھی تک چلیں، صحیح ہے۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے نہیں، وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو اپنا ڈائلاگ ہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو آج آپ کو کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی، آپ چلیں، یہ تو لقب اچھی دو یا بات، نہ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا کیا۔ تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی، یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو جی پچھلے ہفتے آپ ایک منٹ مفتی پچھلے صاحب، ہفتے میں چاہوں گا کہ ابھی آپ جی، عامر بھائی کو بھی بیک اسٹیج کر دیں تاکہ وہ ہم اور خاموش ہیں، آپ تسلی سے بات کر سکیں۔ تسلی سے بات کریں گے، وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ کیا میں گدگدی کر رہا ہوں آپ کو؟ تسلی کیا؟ ارے یار تم رہو ہی مت نا، ابھی کیا دقت جو چپ ہی رہو تو اب بیک اسٹیج دیکھو ہی ہو جاؤ۔ اب دیکھو وہ اچھے خاصے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جا کے ان کو جو ہے ہاں، خام خی چپ رہا بات ہوں، کر دی۔ اچھے خاصے خاموش چپ تھے، رہا کچھ کہہ ہوں۔ رہے تھے وہ، ہاں، سن رہے ہیں وہ۔ مفتی میں صاحب بیٹھا ہوا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ عامر اچھا بھائی اچھا، چپ بیٹھے ہوں، وہ اپنی مرزا عادت غالب سے ایک بات، مجبور ہے۔ بیک اسٹیج مرزا کر میری دیجیے، بات کچھ دیر کی بات ہے بس۔ میری بات سن لو ذرا، ایک منٹ۔ تم جو لوازمات بیان کر رہے ہو، یہ بات کہی تھی اس وقت، نمبر 1، اور نمبر 2، کیا یہ کسی اور چینل پر جو چلا کے سپر چیٹ کٹورا رکھا ہے، یہ بات بھی ہوئی تھی۔ اچھا ہاں، یہ ہے؟ غالب صاحب، اس سے پہلے بھول جاؤں، آپ اپنے جتنے بھی مرتدین ہیں ان کو یہاں کہیں کہ یہ جو لائیو اسٹریم ہے وہ صرف یہیں چلے گی۔ اس کے بعد آپ یہ والی ویڈیو اپنے کسی بھی اچھا چینل پر جی، لگائیں، نو پرابلم، لائیو اسٹریم آپ یہیں چلائیں گے۔ تو آپ ذرا اعلان کر دیں، ہاں ایک منٹ رک جائیں، یہیں پر ایک بول دیجئے۔ منٹ۔ نہیں یہاں نہیں ہوں گے، میں نے ویسے ریورس بولتے وہاں نہیں دکھیں گے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، منا بھائی پہ دیکھ لینا بھائی، تو میں دیکھ لوں ہاں منا بھائی پہ اگر چل رہی تو میں منع کروا دیتا ہوں۔ جی جی، ہاں تو بالکل۔ آپ کے ہاں جتنے بھی ایک چینل ہیں ایسوسیٹس کے، ان کو کہیے کہ ہاں لائیو نہ چلائیں، بعد میں چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں چلنے ہے، رہیں نو گے، ٹینشن۔ چالو ہی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، چالو ہی نہیں ہوا جناب، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا تو بھائی ہمارے جو کامنٹس میں ہیں ذرا سا نظر رکھیں، مرتدوں کا کچھ پتہ تو چلتا نہیں ہے، تو چلیں تو اچھا ہوا کہ آپ نے، جناب مرتد نہ ہو گئے، فرشتے ہو گئے۔ تو خیر وہ تبھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی اچھا جی، تو بہرحال عامر بھائی تو ہر ہفتے یہاں دوسرے ہفتے رہتے ہیں، کالرز آتے ہیں، آپ بھی بحیثیت کالر ہی کے یہاں آئے ہیں، کوئی بھی کالر آ کر یہ نہیں کہتا کہ عامر بھائی کو ہٹاؤ، فلاں کو ہٹاؤ، تو ایسے ہی آپ بھی آئے ہیں۔ تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہاں میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ آپ ٹائم لے کر آئے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ عامر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ بیچ میں نہیں بولیں گے، آپ بے ہاں، فکر رہیں۔ اور دوسری بات حضرت یہ ہے کہ میں تو ٹائٹل کوسچن آنسر سیشن، میں تو ہر سٹریم میں آتا ہوں، کوئی ڈیبیٹ کا بالکل ٹائٹل تو بالکل، لگا نہیں ہوا تھا، آپ تو ایگزیکٹلی کالر کے طور ایگزیکٹلی، پر آئے ہیں، آپ ادھر وہی میں کہہ ملن رہا نہ مارے۔ جی ہوں، بالکل اچھا جی، چلیں کوئی بات ٹھیک ہے۔ نہیں۔ اچھا تو جی غالب صاحب، آپ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور موضوع بڑا اچھا ہے، ویسے آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، تو میں جی ایک دو سوال کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی جو مکالمہ یا گفتگو، آپ جس کو ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے جس کا چیلنج دیا ہے، وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ چونکہ آپ یہ کہتے ہیں میں کسی چیز ابھی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے پڑھا نہیں؟ نہ۔ اچھا اگر میں آپ کو دو چار چیزیں دکھا دوں، مثلا آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ادھر جانے جیسے کی یہ، ضرورت کیا ہے جناب؟ ارے سنیے تو بھیا، ابھی ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے یہ انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے، اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں، مثلا فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، یعنی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن، مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے، رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق، فریڈم فرام سلیوری، غلامی سے آزادی، رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود ہیومینٹی ان ڈیٹینشن، جیل میں انسانیت نوازی کا سلوک، فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت کی آزادی،
فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، مذہب اور اعتقاد کی آزادی، ان چیزوں کو آپ، یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں، ان کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، میں تو پہلی دفعہ آپ نے پیش کیا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ ان چیزوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہو؟ اب اس کے بارے میں پہلے تسلی سے پڑھیں گے. ابھی تو صرف سمجھو ایک حساب سے بس ٹاپک دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں پورا کیا کیا لکھا ہوا ابھی کیا پتا مجھے. یہی لکھا ہوا ہے. آپ کو میں اوریجنل ویب سائٹ دکھا دوں گا یونائٹڈ نیشن کی، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے. آپ نہیں مانو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں، فی الحال میں تو اپنے حساب سے ہی بات کروں گا نا. تو آپ ہیومن رائٹس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر ہیومن رائٹس، چلو آپ ایسے کہہ دو یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، لیکن میں ہیومن رائٹس کو، انسانوں کے حق کو مانتا ہوں. ہیومن رائٹس جناب آپ دیکھیں، مانتے ہیں؟ ابھی اس پہ میں سوچوں گا، اس کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں سب انگلش میں ہیومن پورا رائٹس کیا پر آپ لکھا کو ہے کیا پورا، سوچنا ہے ٹھیک ہے بھیا؟ ہیومن رائٹس کو آپ جناب. مانتے ہو یا ہیومن نہیں رائٹس مانتے؟ پہ نہیں سوچنا ہے، ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی تھی، شاید آپ بھول رہے ہیں. قرآن حدیث پر ہی بات کریں گے بھائی. قرآن حدیث کوئی خلائی کب؟ مخلوق کے لیے کوئی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں اس پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس پر، اس پر سوری قرآن حدیث پر بات کریں گے. آپ کے میں سوال لوں گا، آج جانے نہیں دینا، اور بھاگنا تو ہے نہیں آپ کو. کبھی آپ یہ کہو کہ جی میرا فون بند نہیں ہو گیا میں بھاگنا نکل گیا، نہیں ہے، میں بھاگنا تو نہیں ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ میرے سامنے کون سی پوتھی کھول کے آپ بیٹھ گئے جناب. جس چیز کو میں ابھی پڑھا ہی نہیں ہوں اس پہ آپ مجھ سے مانتے کہ نہیں مانتے کروا رہے ہو. ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی بولا تھا ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے والے. میں تو وہی تھوڑا بہت ہے اپنا. قرآن و حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے. تو آپ جی اگر کیا کہنا چاہیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ، چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ ایکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے تو پھر کیا بات کی جائے. لیکن چلیں دیٹس فائن. چلیے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا میں تھوڑا پبلک سے بھی تھوڑا کچھ گزارش کر لوں. پبلک سے گزارش نہ کریں، آپ سیدھے ادھر بات کریں. پبلک سے کیوں گزارش کریں گے آپ میرے پلیٹ فارم پہ بھائی؟ پبلک ارے میری یہ نہیں، بس گزارش آپ 1 کریں گے، منٹ میں بول کروں رہا. گا. چلیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ہاں حق بھی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں. ہاں جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ ہاں میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر، لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے، لکم دینکم ولی دین ہے، کوئی زور زبردستی ہاں نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. اور کریں. میں چاہوں گا کہ نا آپ کیا کہتے ہیں ویسے اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے. پہلے آپ کہہ دیں، اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں، یا آپ کی اچھا دلیل مان ایسا لوں گا. کیا؟ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. جی اچھا مطلب ابھی آپ نہیں، اسی لیے میں بول رہا تھا کہ کوکروچ کو ہٹا دوں مفتی صاحب، اسی لیے میں کیا بول ہو رہا گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ تھا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. دیکھو وہ یا بول نہیں رہے اسی لیے میں بھیا. نے کہا تھا نا کمال ہے یار. مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب دیکھیں، یہ طریقے مجھے پسند ہی نہیں ہے نا. بھائی وہ نہیں بول رہے ہیں، عجیب آدمی ہو یار. تو جو ہٹا بات کرنی ہے وہ دیجیے کرو نا، نا. تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیجیے. میں کون سا میں بول رہا ہوں کہ بے دخل کر دو وہ جائیداد سے. وہ ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں. میں کسی بھی کالر کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹاتا. تو میں آپ کو یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں دوں بھائی؟ آپ اپنی بات رکھو. اچھا جی، عجیب بات تو ہے. مطلب وہ بیچ میں گانا گاتے رہیں گے؟ کوئی گانا نہیں گا رہا ہے، وہ بیچ میں بولیں گے نہیں. انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. جی چلیں کوئی نہیں، ہوں ٹھیک ہے، ہوں یہ بھی چلے گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہوں اب میں نے آپ کی کچھ ویڈیو سنی ہے، آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے، درست ہے؟ بولو بولتے رہو. جو دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے جناب، کچھ بتائیں گے آپ؟ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے لیے بعد آئے میں ہو؟ جناب، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا، بالکل واضح کروں گا. آپ سے میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے جناب تو وہ میں کوئی پیش حدیث کروں آپ کے گا. فی پاس ہے، الحال کوئی قرآن کی آیت ہے حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں. لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے، تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے، وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے، اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا، پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں.
بالکل بالکل، میں میوٹ کر لیتا ہوں، آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں. جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں، تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اگر آپ کا ملک مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہ ہی اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. وہ آپشن کیا کیا ہوں گے؟ ایک منٹ رک جائیے. اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی، آ گئی. اگر تھوڑا سا زوم کر دیں جی دکھ رہا، برابر دکھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting. اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں،
تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے، ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی. اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے میرے کوئی نہیں میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. جائیں ایک منٹ. صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ. صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764. مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں. مسلم دوبارہ نام بتانا، نمبر بتانا. 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. اسلام 360 پہ ہے. نہیں سننا.com پہ، سننا.com پہ کیا ہے؟ اچھا 4589. ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا. اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کمنٹس کریں. بہت شکریہ. بولیں تو میں پڑھ کے موبائل میں بتا سکتا ہوں ویسے ہی. ہاں میں اصل میں اس کا عربی ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا؟ ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے نا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے آپ ہیں، جیسے تفسیر کو ماننا لوگوں، بند کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ. میں بتا دیتا ہوں یہ واقعہ ہے. یہ کون سا یہ تھمامہ بن اسال کا، سمامہ بن اسال کا. ہاں تو جب نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا. ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن اسال کا واقعہ بتا دو. تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی. لو یہ آ گیا واقعہ. اور جناب کوکروچ کو چپ کرا دینا. چلیں جی بولے بھائی. یہ آ گیا. یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کرے نا جناب؟ عربی کیا کروں گا؟ ترجمہ پڑھو نا، آپ پڑھو ترجمہ. مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو. آپ چلیں کوئی نہیں میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک ہے جی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہے محمد میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا تھمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لیا ہے، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں مرزا غالب صاحب۔ یار میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی کچھ محنت کر کے آئے ہوگے تو مطلب یہ کہ کچھ ہمارا بھی اسٹیٹس کا خیال رکھو یار، کمال ہے۔ چلیں خیر، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میری جو پہلی بات تھی، آپ نے کہا کہ میں نے اسلام میں دفاعی جہاد کے بجائے اقدامی جہاد کی بھی بات کی ہے، آپ نے میری اس دلیل کا کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا، اس کو آپ مان رہے ہیں؟ چلو میں دلیل کا اس کا بھی کاؤنٹر اٹیک کر دوں گا، فی الحال اس کو چلو میں اس کو پہلے اسی پہ بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں اس پہ بات کریں نا، پہلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں آخر یہ کیا حق ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے، کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا جی۔ اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا، تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہیومن رائٹس بنتا کیسا ہے۔ اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد وہی ہے جو ہماری بھی بنیاد ہے تو ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو مان لیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہیومن رائٹس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ جس چیز کو نہیں، میں ہیومن رائٹ جب میں دیکھو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ اگر میں کسی کا کیا نام ہے میں خود قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی کسی کا قتل نہ ہی کروں، اور اگر آپ خود اور ایک منٹ اور اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی خودکشی کروں؟ نہیں، وہ مجھے کرنا نہیں پڑے گا آپ کے ساتھ، وہ تو ارے قتل ہو جائے ابھی گا تو نا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں خود چاہتا ہوں وہی چاہتا ہوں دوسرے کے لیے۔ اگر آپ اپنے لیے خودکشی پسند کر رہے ہو، دنیا سے عاجز آ گئے کہ یار میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ یہی علاج سب کے لیے تجویز کرو گے کہ سب دنیا چھوڑ کے چلیں؟ چلیے میں آپ کے لیے سوچ لوں گا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کروں گا تو میں ہی نہ صرف، نہیں تو آپ کا اصول غلط ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو اصول بنایا ہے کہ جو میں ایک منٹ آپ نے جو یہ اصول بنایا ہے کہ جو سب کے لیے، جو میرے لیے اچھا ہے وہی سب کے لیے اچھا ہے، جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی دوسرے لیے پسند کروں گا، یہ اصول غلط ہے نا۔ اچھا جی، یہ اصول کہاں سے نکالا آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا؟ آپ اپنے لیے چوری، آپ اپنے لیے چوری پسند کرتے ہو، تو کیا ساری دنیا چوری کرنے لگے؟ نہیں کرتے نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو، تو اس لیے ہم دوسرے گھر میں چوری کرنے نہیں جائیں گے۔ نہیں، چور اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ چوری کرے اور چوری کر کے زندہ رہے، تو کیا وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ ساری دنیا چور بن جائے؟ دیکھیے، اور اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ساری دنیا چور بن جائے تو کیا ساری دنیا کو چور بن جانا چاہیے؟ یہ اصول کہاں سے نکالا آپ نے؟ کون سا چور آپ پتہ نہیں کون سا چور آپ کو کہاں مل گیا جو اتنا لمبا سوچتا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میرے تو سامنے بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند ہوگا وہ ساری دنیا کرے گی۔ ایسا نہ بولے نا، آپ امیر حق کو ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑے نا اس کو، بٹھا رکھو، ایسا بولو گے آپ؟ یہ اصول ابھی آپ نے دیا ہے اور آپ اس اصول کو ثابت نہیں کر پا رہے ہو۔ دیکھو میں اصولی آدمی ہوں، میرے سامنے اگر آپ کوئی بات کرو گے نا تو مجھے آپ اس کو ثابت کریں۔ اب آپ نے ایک اصول ثابت کیا، اور اس اصول کو بائی دا وے دا گولڈن رول کہتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے کیا ہیں، دا گولڈن رول کہتے ہیں۔ لیکن یہ دو گولڈن رول جو ہے بالکل، یعنی یہ سلور بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس گولڈن رول کی، کہ جو آپ کے لیے اچھا وہی دوسرے کے لیے اچھا۔ مجھے بس دیکھیں مفتی صاحب، میں نا اور مرزا غالب اگر مجھے اب مخاطب کیا نا، ٹھیک ہے، تو میں پھر تمہارے ساتھ سیدھا ہو جاؤں گا۔ کیوں تب سے یہاں بیٹھ کے منہ پھاڑ میری بات سنو، میں خاموشی سے بیٹھا ہوں نا، میں خاموشی سے بیٹھا ہوں، ورنہ کاکروچ مرزا غالب کاکروچ تمہارے ایسے سوراخ میں گھسے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مفتی صاحب سے بات کرو، میں خاموش ہوں جی۔ ہاں دیکھو بھائی غالب بھائی آگے بڑھنے سے پہلے اٹھ جاؤ،
देखो एक बात सुनो, मुझे मालूम है कि आप अपना कूल खो रहे हो, लेकिन आप इधर उधर कमेंट करके फिर डीरेल हो जाएगी ना पूरी गुफ्तगू, क्या फायदा होगा, लोगों को मजा नहीं आएगा। नहीं, तो नहीं, नहीं, आप आमिर भाई को भूल जाओगे, मैं यहाँ है, उनका तस्करा ही ना करो, आप मुझसे बात करो ना। जनाब, भूल गया हाँ, देखने में भूल गया। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपने अपने मजहब को हक बोलते हुए दूसरों पे थोपने को जायज करार दे दिया, अगर यही चीज हर मजहब वाला पकड़ ले फिर? मैं उसी को तो कह रहा हूं ना कि हमारा जो ह्यूमन राइट है कि खुदा के बारे में बंदों को यह हक है कि वो खुदा के को जाने, ये हम इसलिए समझते हैं सही चूंकि हमारे नजदीक वही हक है। आप तो बातिल हैं, आपको हम यह हक क्यों दें? जाहिर सी बात है कि अगर आप इस हक का मुतालबा करेंगे और हमारे मुल्क में आकर आप अपनी तबलीग करना चाहेंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि भैया आपकी तबलीग का नतीजा क्या निकलेगा, इंसानियत फैलेगी या इंसानियत के खिलाफ वो तबलीग होगी। तो हम इंसानियत के खिलाफ तबलीग की कैसे तलकीन कर दें? अब मिसाल के तौर पर कोई सुन लीजिए, कोई मिसाल के तौर पर एक आकर हिंदू हमारे मुल्क में तबलीग करना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जी मुझे हिंदू धर्म फैलाना है इस्लामी मुल्क में, तो हम कहेंगे भाई आप हिंदू धर्म फैलाकर क्या करोगे? अभी पूरी कौम एक खुदा की इबादत कर रही है, आप एक खुदा की इबादत से हटाकर उनको मूर्ति पूजा पर लगा दोगे, वो मूर्तियां जो किसी को नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम ऐसी तबलीग की इजाजत क्यों दें? हम उसको हक समझते ही नहीं है। हम तो हक अपने उस चीज को समझते हैं जिस इस्लाम को कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और हमारे अपने पैराडाइम की बुनियाद पर समझते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझते हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये कलिमा पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे। अब अगर फोर्स कन्वर्जन उस वक्त होता जबकि हम आपसे ये कहते कि देखो हमने ये कलिमा तुमको पहुंचा दिया, अब इसको कबूल करो, अगर कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फोर्स कन्वर्जन होता। लेकिन ये भी है चलो उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। मुझे मालूम है कि आप कौन सी दलील लेकर आओगे, मुझे आपके तीर कमान में जितने तरकश है ना वो पूरे मैंने गिन रखे हैं, इसलिए उसकी फिक्र न करना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस इक़दामी जिहाद को बुनियाद बनाकर फोर्स कन्वर्जन को साबित नहीं कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब कर सकता हूं, या तो आप इसे बोले जायज है, या तो कोई भी मजहब वाला अपने मजहब को हक बोलते हुए सेम वही हरकतें करे जो कि सहाबी क्या नाम और रसूल कर रहे थे। अगर सेम वही हरकतें हर मजहब वाला अपने मजहब को हक मानते हुए करे तो वो जायज है, तो मैं चुप हो जाऊंगा। बोल दें आप। मैंने आपसे बताया ना कि हर मजहब वाला, मिसाल के तौर पर आप ईसाइयों से पूछें, ईसाइयों ने इस्लामी दुनिया पर क्यों हमला किया था? वो अपने मजहब को हक समझ रहे थे, तभी तो हमला किया था ना, किया था कि नहीं किया? आप? नहीं, हमने गलत समझा तो हमने दिफा किया। हम अपने मजहब को सही समझते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी आवाम तक के हमारे मजहब की बात पहुंचे। आप अगर अपनी आवाम के इस हक को ब्लॉक करोगे तो आप दिफा कर लो, मैदान जंग में फैसला होगा। इसमें फोर्स कन्वर्जन की कौन सी बात है? आप अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से सुनिए, आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हैं, हम अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हैं। इसमें क्या मसला है? इसका फोर्स कन्वर्जन से क्या ताल्लुक है? आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त नहीं समझते हो? मुझे बताओ मुझे बताइए आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हो या नहीं समझते हो? कौन सा वर्ल्ड व्यू यार? कौन सा वर्ल्ड व्यू? कमाल है भाई। मैं पहले बोल चुका हूं, मुझे नहीं पता एकेडमी क्या होता है, जिस मुल्क में रहते हो ना, मैं बात करता हूं नॉर्मल इंसान की। आप जिस मुल्क में रहते हो, इंडिया, मैंने उसकी मिसाल शुरू में दी, वो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका सिग्नेटरी है। मोरली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी मुल्क में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, चाहे वो मुल्क ये कह रहा हो कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी जो है वो ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन अमेरिका ने और पूरे वेस्ट ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया कि नहीं तुम ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे थे। तो मुझे बताओ कि क्या अमेरिका और उसमें इंडिया भी शामिल था बाय द वे मॉरली सपोर्ट में, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हो या उसके खिलाफ करते हो? बोलो। वहां सब जाने की जरूरत ही नहीं जनाब। इंडिया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स चार्टर का वायलेशन हो और अफगानिस्तान करे, नॉर्थ कोरिया करे या ईरान करे मिसाल के तौर पर, तो आपकी जो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, जिन मुल्कों को आप रहनुमा मानते हो, जिन मुल्कों को आप आइडियल मानते हो, बशमूल इंडिया के, सब लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें इंटरवेंशन का हक है। तो सवाल यह है कि अगर यही चीज कोई दूसरा मुल्क है कि ये हमारे नजदीक ह्यूमन राइट्स हैं, आपके यहां वायलेशन होगा तो हम भी इंटरवेंशन करेंगे, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? जनाब मेरा सवाल कहां गया? मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस चीज को आपने तुरंत खुदाई हक बोल दिया, आपका सवाल जो हो गया वो जवाब नहीं आ रहा है।
ابھی اب تک میں جواب نہیں آ رہا اب جناب. ایک کام کریں ایک ہی دلیل پر رہیں گے, اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیجیے. اب آگے بڑھتے ہیں سمامہ ابن سال والے پر. ٹھیک ہے چلے ہاں چلے کوئی نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمامہ, ابھی شروع میں آپ نے یہ بولا تھا رک کہ ایسا رک نہیں کہ جائیے کسی کو بھی اٹھا لائیں گے کلمہ ہاں پڑھوائیں گے. کلمہ پڑھوائیں گے, ہاں بالکل صحیح ہے. کلمہ جو ہے وہ سمامہ ابن سال سے نہیں پڑھوایا گیا. مطلب ثابت مسلمان کروں بنانے کے بعد اب یہ نہیں کہ وہ اسے پورا وہی ثابت کروں نہیں پڑھوایا گیا. ثابت ہاں کروں کروائیں ذرا کریں ثابت کریں. چلیں. اب آپ دیکھو جی حدیث, دیکھو بھائی سب لوگ اس حدیث کو دیکھ لینا. اس حدیث کا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, عربی بھی پڑھوں گا تاکہ جو لوگ عربی سمجھنے والے ہیں وہ عربی سمجھ لیں, اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھڑ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا, اور پھر وہ ایک آدمی بنو حنیفہ کا جو آدمی تھا جس کا نام سمامہ ابن سال تھا, اس کو گرفتار کر کے لائے. فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد, اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ما عندک یا سمامہ, سمامہ تمہارے پاس کیا ہے, یعنی کیا چل رہا ہے بھائی, واٹس اپ. فقال عندی خیر یا محمد, تو سمامہ نے کہا کہ میرے پاس خیر ہی خیر ہے او محمد. ان تقتلونی تقتلوا ذا دم, اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر تم مجھ پر احسان کر دو گے تو تم ایسے شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا شکر گزار ہوگا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ, اب آپ یہ دیکھیں رشوت کی آفر ہو رہی ہے کہ اگر مال کی خواہش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مال کی وجہ سے مجھے بلایا ہے, تم پوچھو مانگو کتنا مانگتے ہو, فصل منہ ما شئت, جتنا مانگنا ہے مانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, چھوڑ دیا. اگلا دن آیا پھر یہی بات ہوئی, پھر تیسرا دن آیا پھر یہی بات ہوئی. تیسرے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا سمامہ سے کہ بھائی وہی سوال, تو سمامہ نے کہا کہ عندی ما قلت لک, میرے پاس سوائے اس بات کے کچھ نہیں جو میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے, اطلقوا سمامہ, بھائی اس کو چھوڑ دو, جانے دو, چھوڑو. نہ مال کا مطالبہ کیا, نہ یہ اس کو قتل کیا, نہ یہ کہا کہ تم اسلام قبول کرو, یہ کہا اس کو جانے دو بھائی, چھوڑ دو. اطلقوا سمامہ. فانطلق, اب یہاں سے سمامہ نکل گئے مسجد سے اور قریب کے ایک باغیچے میں گئے. فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل, وہاں غسل کیا. اس کے بعد مسجد میں واپس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب بتاؤ یہاں پر فورس کنورژن کہاں ہوا؟ ایک آدمی کو چھوڑ دیا, وہ خود گیا غسل کر کے واپس آیا, اس کے پاس بھاگنے کے دسیوں طریقے تھے. اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کلمہ قبول کرنا ہے, اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا, اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مال دے, کچھ نہیں, چھوڑ دیا. 3 دن رکھا, کس لیے باندھے تھے تھا بھائی. ہاں جنگی قیدی, اسے گھر سے اٹھوا لے, باندھے کس لیے تھے, کس وجہ سے باندھے تھے؟ کیوں آپ کے گھر پر اگر مان لو انڈیا کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا افغانستان کے اوپر کوئی حملہ کرے, ایک منٹ, کوئی حملہ کرے تو کیا جنگی قیدی اٹھا کر نہیں لائے جاتے؟ اب دیکھو ڈیریل مت کرنا, اب ڈیریل مت کرنا, ڈیریل مت کرنا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو مجبور کیا یا نہیں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پر. اگر یہ کہا ہوتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ کلمہ پڑھ لے, اگر اس حدیث میں یہ کہا ہوتا تو آپ اس واقعے کو ہاں وہ بھی میں لوں گا, آپ اس واقعے کو قبول آپ پیش کر سکتے تھے. مجھے حیرت ہے بھیا اس یعنی جو چیز میری دلیل ہے وہ آپ اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہو. واہ بھائی واہ. نہیں اسے 6-7 دن باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہوا پھر آخر؟ اور سب کو پتا تھا کہ اس کو جو اٹیک ہو رہے تھے وہ اسی لیے ہو رہے تھے کہ ہاں بھائی اسلام قبول کرو, ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کے محلے سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. اسے اتنے ٹائم باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا, مطلب کس لیے باندھ کے رکھا گیا تھا؟ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا گیا, یا آپ کو اعتراض یہ کہ اس سے زبردستی کلمہ پڑھوایا گیا؟ پہلے پک کر لو کرنا کیا ہے, پہلے طے کر لو کہ بات اعتراض کس چیز پر ہے. قبیلے میں اسے اٹھوا کے اپنے قبیلے میں لایا گیا, اسے باندھ کے رکھا گیا, ٹھیک ہے, اس سے بار بار ادھر ادھر کی بات کیا, تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے اس وقت لوگوں پہ اٹیک ہی اسی لیے ہو رہے تھے, اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑو مرو کٹو. بتاؤ اس میں کہاں ہے, بتاؤ اس میں کہاں ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ مرو کٹو, بتاؤ اس میں کہاں ہے یہ والا واقعہ. اب آپ کو اب آپ یہ کہو گے نہیں دوسری حدیث میں, دوسری حدیث جب آئے گی اس پر بات کروں گا. اسی حدیث سے یہ ثابت کرو کہ اس میں زبردستی سمامہ سے کلمہ پڑھوایا گیا, اسی حدیث سے ثابت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے یار بھائی دیکھا, دیکھو پریشان نہیں ہونا, ہاں نہیں پریشان نہیں ہونا. اس کو 6-7 دن باندھ کے رکھا گیا تھا, کس وجہ سے؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے باندھے رکھنے پر,
یا اعتراض زبردستی فورس کنورژن. دیکھو ایک بات سنو, فورس کنورژن ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ فورس کنورژن پر ہو رہی ہے, اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ جنگیں جسٹیفائڈ ہیں یا نہیں. جنگوں کی جسٹیفیکیشن پر ہماری جو ہے بحث نہیں ہو رہی ہے, ہماری بحث ہو رہی ہے فورس کنورژن پر. اس لیے آپ ٹاپک سے ہٹو گے تو پورا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ٹاپک پہ رہنا ہے. فورسفلی کنورٹ کیا گیا, فورسفلی ثابت کرو حدیث سے. حدیث تمہارے سامنے, سب کے سامنے ترجمہ پڑھ کر سنا دیا میں نے. 7 دن باندھ کے رکھا گیا اسے. میں کہتا ہوں 1 سال باندھ کر رکھا جائے. اگر واقعی وہ اتنا سنو, اگر وہ اتنا عاجز آ گیا تھا, سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اگر اتنے عاجز آ گئے تھے تو بھائی ان کو تو جانے دیا تھا نا, چلے جاؤ, چھوڑو, چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. جانے نہیں دیا گیا, ایسے ہی ٹھیک ہے. او بھائی حدیث میں لکھا ہوا سامنے, اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامہ, چھوڑ دو سمامہ کو. فانطلقا, وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں, وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے, غسل کرے, واپس آئے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا, بہت وقت تھا, چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ روکا تھا نا, 6-7 دن روکی تو رکھا تھا. 6-7 دن روکی تو رکھا تھا. آپ کو جنگ کے مسئلے پر بحث کرنی ہے یا آپ کو بحث کرنی ہے فورس کنورژن پہ؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا, اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے, اور ادھر سے بھی بنیں گے, ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے ہی واقعات ایسے بنا دوں گا, ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا, قیدی بنایا, اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام طور سے نہیں بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے کی اس زمانے میں. ہاں تو ابھی اس بندے کو اٹھا کے 7 دن تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو, مشرکین یہی کام کرتے تھے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو, فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے, اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا. یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. نہیں, دلیل کیوں غلط دی ہے میں نے؟ تو ثابت کرو فورس کنورژن. اس بندے کو ثابت کرو فورس کنورژن. وقت لڑائیاں سے ہاں لڑائیاں ہی اسی بیس پہ ہو رہی تھی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو. آپ کو پھر یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جہاد, لڑائیاں, یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ٹاپک رکھا فورس کنورژن, تو فورس کنورژن پر بات ہوگی. آپ کو حدیث سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فورس کنورژن ہوا ہے. بولو اسی حدیث سے. 6-7 دن بعد رکھا گیا, فورس کنورژن نہیں ہوا ہے. اول تو اس میں 6-7 دن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں نے بتایا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک چیز کو بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو آپ, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ترکش جو ہے نا بالکل بیکار ہے, بالکل ایک دم اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں, اس سے لوگ بور ہو رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فورس کنورژن ہوتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو جب تک باندھے رکھا جاتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. ہوا کیا کہ تیسرے دن جب انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا, جو دوسرے دن دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جانے دو یار, چھوڑو, اطلقوا سمامہ. وہ چلے گئے, واپس آ گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. فورس کنورژن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ ہے فورس کنورژن. اب مجھے بتاؤ کہ اس حدیث سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوگا؟ اس حدیث سے ثابت کرنا ہے بھائی, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں, ایک منٹ, اس معاملے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ایک سیکنڈ بھی نہیں. ہاں تو بتا دینا کیوں سے اٹھایا گیا تھا, کس بیس پہ اٹھایا گیا تھا. اسی لیے اٹھایا گیا تھا نا, یا تو بھائی اسلام قبول کرو یا جزیہ دو, یا تو پھر جنگ لڑو. اگر یہ بات ہوتی تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ چھوڑا کہاں گیا؟ کسی اور حدیث میں درج ہوگا کہ کیوں واقعی وہ اسے لاسٹ میں 3 بار پوچھنے کے بعد کیوں چھوڑا گیا. غالب میاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ستون سے باندھ دیا آج. اتنا آسان نہیں جناب, مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بھی ستون سے بند گئے ہو. اب آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے کہ آج ہی نکلنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے جناب, یہ آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے یا آج ہی نکلنا ہے. جی, تو یہ والی حدیث تو اب یہ والی دلیل جو آپ نے دی ہے یہ تو ہو گیا, اس کا تو کام تمام. آپ کی اس دلیل کا کچھ نہیں ہوا. صحیح مسلم 45-22 میں پیش کرے ذرا. اچھا, اب میں اپنی دلیل تو دے دوں بھائی, یا اپنی دلیل نہ دوں؟ ابھی تک آپ ہی کی دلیلیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں, دے دیں, اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی, دیکھو جی, فرسٹ ایویڈنس
سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed O prophet all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. even single one of them would you then force people to become believers. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. 9:29 رک جائیے، ہاں 9:29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ایک تو 10:99 ہے، ایک 18:29 ہے، اور ایک ابھی رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا میں. آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ 9:29 صحیح بول رہا نا، سورہ توبہ 29. ہاں اچھا وہ رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ بھی آؤں گا. تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3 اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We already showed them the way whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے. وہ اما کفورا کافر بنے. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ، رک جاؤ بھیا، چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار. آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کافی لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. And you, O Prophet, are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں. So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں، آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں. آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے قرآن سے، اب آپ مجھے آیت جزیہ پیش کر رہے ہو، ہے نا؟ آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیت جزیہ، یعنی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 آ گئی. ساری آیتیں لے کے بیٹھا ہوں میں، یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا بھائی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے جب جنگ ہوگی تو وہاں اسٹیپ 2 یہ ہوگا کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن کے لیے تیار ہے ٹیکس دے کر، تو پھر ٹیکس دے کر اس کے سبجوگیشن کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں. آپ کے پیش کرنے سے پہلے آپ کیا دکھاؤ گے؟ میں پہلے ہی دکھا چکا یہ آیت. کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا ایک بار سے بول دے سے اردو ہندی میں کیا بولا جا رہا ہے؟ کس سے لڑنے کو بولا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ دونوں مرتبہ کر دیا، اب دوبارہ کر دیتا ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون، یہ اسٹیپ 2 ہے، یاد رکھیں. پہلا اسٹیپ جو ہے یہ آ گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں اسٹیپ 1 چونکہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 جو سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ بالکل سن 9 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2، اگر مان لیجئے امن نہ ہو تو امن نہ ہونے کی صورت میں اگر سامنے والے دشمن آپ کو جزیہ دے کر اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن قبول کر رہے ہیں آپ کی ریاست اور خلافت کے سامنے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان سے جزیہ لے لیا جائے، ٹیکس لے لیا جائے. چونکہ جب ٹیکس دیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے نام کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم، کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. تو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہاں، تو یہ شرطیں کسی پہ رکھنا ہے کیوں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ لڑو ہم سے، یہ شرطیں رکھنا ہے کیوں؟ یہ فورس کنورژن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہیومن رائٹس ایز پر اسلامک پیراڈائم، رائٹ ٹو ورشپ ون گاڈ، رائٹ ٹو ایٹرنل بلیس، رائٹ ٹو سبمیشن ٹو دی سپریم بینگ، رائٹ ٹو پیس اینڈ پبلک آرڈر. جب اس کا وائلیشن ہوگا یہی رائٹ باقی مذہب والے کریں تو یہی رائٹ باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کریں پھر. ہاں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم گولڈن رول کو نہیں مانتے نا. آپ گولڈن رول کو مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے. گولڈن رول بیسک ہیومن رائٹ نہیں ہے. مت مانو آپ گولڈن رول، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہی چیز سیم باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے اپلائی کریں پھر. ہاں تو جب وہ کریں گے تو انہوں نے کیا، ایسا نہیں کہ نہ کریں.
ہم ان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ اسی وجہ سے ہم پر حملہ کریں گے. جب حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے، اس لیے ہمارے پاس دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے. بتاؤ اس میں کیا نہیں، پرابلم ہے؟ یہاں سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے، سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے. بھائی میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں، دفاعی بھی ہے اقدامی بھی ہے. آپ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اگر ہمارے ملک پر اور ٹیریٹوری پر حملہ کرو گے تو ہم دفاع کریں گے، سیدھی سیدھی بات ہے. دفاع بعد آپ میں ہمیں کرو گے، یہ صحیح مانو کہ غلط مانو گے؟ مان لو اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے تو انڈیا کو ڈیفنس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے اس میں لکھا ہوا ہے، ہیومن رائٹس چارٹر میں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے تو پھر انڈیا کو ایز اے ممبر کنٹری حملہ کرنے کا حق ہے. تو بتاؤ کیا پرابلم ہے اس میں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں جناب، دیکھیں ڈیفینس کرنا بعد کی بات ہے. یہ بتائیں یہ چیز درست رہے گی، صحیح رہے گی، غلط رہے گی؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں ڈیفینس بعد آلریڈی. میں آتا ہے. یہی میں چیز آلریڈی سیم بتا چکا. آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینس بعد میں آئے گا. اس سے آپ صحیح مانیں گے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو مجھے پڑھانا پڑے گا کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں گا اور اس کو آپ ڈیبیٹ کا حصہ مت سمجھنا، اور اس کو تھوڑا سا آپ ذرا صبر سے سننا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جناب میں بار بار آپ پہ اپلائی کر رہا ہوں تو بھائی آپ ہیومن رائٹ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. مجھے بولنے دو گے؟ میں آپ وہی پوچھ مجھے رہا بولنے ہوں دو کہ گے؟ سیم وہی چیز آپ پہ اپلائی کرے دوسرے مذہب والے. اسی کا جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، اسی کا جواب دے رہا ہوں، مجھے آپ بولنے دو کہ جی ہیومن رائٹس بنتے کیسے ہیں. وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو بولتے ہیں پیراڈائم. یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی میں آپ کو روک رہا ہوں، عوام کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کیسے بنتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے لیے ایک بنیادی اصطلاح ہے پیراڈائم، اور یہ پیراڈائم 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے: آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور مورالٹی. آنٹولوجی کا مطلب ہے کسی چیز کا وجود، ایپسٹیمولوجی کا مطلب ہے کہ ہم جو چیز جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں، اور مورالٹی کو سب واقف ہیں، اخلاقیات. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ایک پیراڈائم بنتا ہے. مثال کے طور پر ویسٹ کا پیراڈائم یہ ہے کہ بھائی انسان موجود ہے اور انسان کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ایپسٹیمولوجی قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے، اپنی عقل کے اوپر اور امپیریسزم کے اوپر مبنی ہے. ان کی مورالٹی سبجیکٹیو ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے پیراڈائم اپنا بنایا. اب اس پیراڈائم کی روشنی میں بنتا ہے ہیومن انٹرسٹ. پیراڈائم کے اوپر ہیومن انٹرسٹ آتے ہیں. مثال کے طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنسی تسکین حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے. اب 18 سال کی عمر سے پہلے بھی اگر آپ اپنی ورجینٹی لوز کر رہے ہیں اسکول میں اور آؤٹ آف ویڈنگ تو نو پرابلم. یہ ہیومن انٹرسٹ ہے چونکہ ان کا پیراڈائم ایسا ہے. ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں ہیومن رائٹس. وہی جناب ہیومن یہ رائٹس ساری جو باتیں میرے سر سنو کے سنو سنو میرا سنو سمپل سنو سا آپ سوال ہے، میں نے سمپل آپ سا کو سوال ہے. رک جائیے، دیکھیں میں ابھی آپ باتیں سے بات ہی کہیں نہیں کر اور رہا چلی جائیں گی. ہوں، میں ابھی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی آپ مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھ سکو گے، میں ابھی عوام کو سمجھا رہا ہوں. ہیومن رائٹس بنتے ہیں ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر، ہیومن انٹرسٹ بنتے ہیں پیراڈائم کی بنیاد پر، پیراڈائم ہوتا ہے آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، مورالٹی کی بنیاد پر. اب اس ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے رائٹس بنے ہیں. اگر کوئی ملک یہ کہے کہ نہیں ہماری آنٹولوجی، ہماری ایپسٹیمولوجی، ہماری مورالٹی الگ ہے، ہمارا پیراڈائم الگ ہے، جیسا کہ افغانستان نے کہا، لیکن ویسٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم تو حملہ کریں گے، اور آپ کا ملک ویسٹ کے ساتھ تھا، اخلاقی اعتبار سے ساتھ میں تھا موجود، آپ نے اس وقت آپ نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ آپ کنڈیم کرتے ہو، آپ کنڈیم کرتے ہو انڈیا کے اس عمل کو جو افغانستان کے خلاف ہوا تھا؟ کنڈیم کرتے ہو؟ بولو جناب میرا سوال وہی کرتے ہے کہ ہو؟ یہ جو آیت تھی انڈیا کو 929، اگر یہی چیز آپ انڈیا کو کنڈیم میں کر رہے کہیں ہو؟ اور جاؤں گا ہی نہیں نا، مجھے کہیں اور جانے کا مطلب ہی نہیں بنتا. میں کہیں اور لے کے بھی نہیں جا رہا میں ہوں یہی آپ کو. پوچھ رہا ہوں وہی آیت چونکہ ہر مذہب بات والا. ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے، چونکہ بات ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے، تو کیا آپ انڈیا کو کنڈیم کر رہے ہو؟ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کرو گے؟ میں دیکھیں میں اپنے سوال پہ ٹکا رہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک، میں یہ مجھے بار معلوم بار ہے، پوچھ رہا ہوں کہ معلوم ہے میرے بھائی، 929 مجھے معلوم ہے کہ جس دن 929 آپ اگر نے یہ آپ پہ کہہ دیا اپلائی نا، کی جائے جس دن تو آپ کیا نے اس یہ سے کہہ دیا نا مسلمانوں کو ڈیفینس کہ بعد میں میں ہوتا ہے؟ کنڈیم کرتا ہوں تو اگلے دن کے کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے، تو اس لیے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. اب آگے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں وہی آپ دوسروں کو حق دیں گے، ہم نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں دیں ہمارا جو، گے، بس یہی تو میں سننا وہی تھا کہہ رہا ہوں، مجھے. اس لیے کہ ہمارا جو پیراڈائم ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں. آپ پیراڈائم کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرو کہ یہ پیراڈائم بالکل درست ہے یا بالکل سامنے والے کا بالکل، پیراڈائم نہیں درست ہے، نہیں، بس پھر اس کے اوپر بات کرو. اور ہم اس لیے یہی حق تو نہیں دیں سننا گے تھا چونکہ، مفتی صاحب. اس لیے حق نہیں دیں گے چونکہ اگر آپ اپنے لیے خودکشی کو پسند کرتے ہو تو کیا دوسرا بھی خودکشی کرے کیا؟ نہیں، یہ حق آپ دوسرے کو نہیں دیں ایک گے، دوسرے کے لیے چیز پسند نہیں کریں گے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے. کوئی خودکشی کرے وہ اس کا مسئلہ، لیکن دوسروں کو خودکشی کرنے کو مجبور کرے وہ غلط ہے. آپ نے ابھی ٹھیک ہے، بولا
آپ نے ابھی بولا، آپ نے ابھی بولا کہ جو چیز مجھے پسند ہے اپنے لیے وہی میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کو ملے، بولا نا؟ میری اس لائن کو چھوڑ کے میرے سوال پہ غور کرے، وہی سیم نہیں آیت اگر آپ بھیا، لوگوں پہ اپلائی کی جائے میں تو کوئی بھی کیا لائن درست نہیں مانیں چھوڑوں گے؟ گا آج، میں کوئی لائن نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی. آج تو آپ مت چھوڑیں، چیلنج دے کر میرے آئے ہو، سوال پہ دھیان دیں. آج میرے آپ سوال پہ چیلنج دے دھیان کر دیں، آئے ہو. وہی آیت. آج کوئی لائن نہیں چھوٹے گی، آپ آج ہر لائن کو پکڑا جائے گا. آج تو میرے اس سوال ہر پہ لائن دھیان کو دیں پکڑا کہ جائے گا. نہیں آپ اب پکڑیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا جناب. تو دیکھیں اب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کرو گے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے تسلیم نہیں کرو گے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی کوئی اور دلیل، آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ، دیکھتے ہیں. چلاتے ہیں جناب. ایک منٹ، یہ کون سی ہے؟ اچھا صحیح ہاں، مسلم قبل اس کے کہ آپ وہ تیر چلاؤ. یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور 929 بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو ان بھی آیتوں پر کوئی 973 اعتراض ہے؟ آپ ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت، اس وقت اتنی پاور نہیں تھی. ارے بھیا، کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں؟ مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے. مجھے آپ بتائیں، اللہ اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا، میں نے لا اکراہ فی الدین آیت پیش کی. چلے کوئی نہیں، جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی، کیا اس وقت 929 کے وقت اور میں یہ بھی بتا مسلمانوں کی دوں، تعداد برابر تھی؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی، ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں، پہلے ہی گن لیے تھے میں نے. سمجھے؟ جو آپ نے آیتیں پیش کی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس اور لیے لا 929 کے اکراہ وقت فی کیا الدین تو میں نے پیش مسلمانوں کی کی ہی تعداد نہیں. برابر تھی؟ چاہے برابر ہو اسرابر ہو، مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی. سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا. اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو، اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی. وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی. چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی تھی، چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی. جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا. مجھے وہ ناسخ پیش کر دو، ناسخ پیش کر دو ان ساری آیتوں میں کا. آپ کو دکھا تو رہا ہوں، 929 دکھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ 973 بھی وہ کھولیں ناسخ گے. نہیں ہے، پھر وہ ناسخ نہیں ہے، وہ ناسخ وہ نہیں جو ہے. بھی ہوں، بعد میں جس پہ ارے جو صحاباؤں نے کمال عمل ہے یار، کیا میں وہ دکھا رہا کمال ہے. ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ایز اے فنڈامنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انت علیہم بجبار، آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا آیت ہوگی بھائی؟ خود قرآن نے 929 کہہ کیا دیا ہے کہ پھر؟ آپ اگر فورس کنورژن نہیں 929 کر سکتے. تو 929 اور 973 کیا ہے؟ بتایا میں نے آپ کو. اچھا، اب آپ یہ کیا؟ کہیں گے کہ میں نے آپ کو آلریڈی ہیومن رائٹس کا حوالہ دے دیا، دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. جو میں نے بات کہی ہے وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیٹ دم ڈیسائیڈ. آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجئے جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور نہیں آ رہا جناب. 929 123 میں بھی کچھ بولیے تو صحیح، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسی پر تو بول رہا ہوں میں، اسی پر بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے. وہ ایک منٹ، وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں. یہ رہی، نہیں یہ نہیں، یہ. اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون، قاتلو، ایک تو اقتلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاتلو ہے. اقتلو اور قاتلو کا فرق پتا ہے آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ. ترجمے میں چل رہا ہوں میں. فرق پتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب، عربی مجھے فرق مت بتائیے. قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا، یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے، حملہ کب تک جاری، کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا. اقتلو نہیں، اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتلو کی بات ہو رہی ہے. سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھو آپ، یہ ہے جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے نا. آپ تو کچھ بھی جھوٹ بھی بولیں گے عربی میں، کیا سمجھوں گا؟ آپ عربی میں جھوٹ بھی بولو گے میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے معلوم ہے، میں سچ بھی بولوں گا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، ترجمہ ہی کر کے بتاؤں گا. آپ ترجموں کو ہر بار سائڈ کر کے بات کریں، پھر ترجموں کو جھوٹ بولتے ہیں. ترجمے جھوٹے ارے کیے یار گئے میں ہیں. ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی، میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ جو کی عربی لکھا کی بھی پڑھا ہے کلاس تھوڑا ہے. اس کو بتائیں نا. آج آپ کی لاجک کی، عربی کی، فلسفی کی، ہیومن رائٹس کی، سب کی کلاس ہے، مجھے پتا ہے.
اچھا اب دیکھو جی یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتیٰ کا لفظ آیا، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کا لفظ آیا؟ آیا؟ سنائی دے رہا ہے حتیٰ کا لفظ آیت نمبر 29 میں، ہاں یا نہ؟ حتیٰ، اچھا یہ حرف ہوئی ہے، ارے یہاں نہیں، آیت 29، آیت 29 سورہ توبہ میں حتیٰ یعطوا الجزیۃ، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کا لفظ ہے جناب، مجھے ترجمے سے ہی بات کر لیں، حتیٰ کا لفظ ہے ہاں یا نہ؟ حتیٰ کا لفظ ہے، حتے میں مت جائیں آپ، حتے مت جائیں، ترجمہ بولے ترجمے جھوٹے ارے ہیں، حتیٰ اکھاڑنا ہے بھیا آپ کا، اسی لیے حتیٰ کے اوپر بات ہو رہی ہے، ترجمہ حتیٰ رکھ کا کے لفظ، بات کریں نا حتیٰ آپ۔ کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو، لیکن عوام کو نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ نا؟ رکھ کے بات کریں نا آپ۔ ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا، ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو حتیٰ کے لفظ کے بارے میں بتا دوں۔ حتیٰ حرف جر یدل علی الانتہاء، ای انتہاء الغایت الزمنیہ، حتیٰ حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو۔ اب اس حتیٰ کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رہی آیت، یہاں پر دیکھو یہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بھئی دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ کے خلاف نہیں بول سکتا۔ سنیے، جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی یہ جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی، جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو سرنڈر کروائیں، سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی۔ اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے۔ اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی، یہ مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا چونکہ سبمیشنز، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے؟ اسی کیا لکھا آیت جا سے رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے، فائٹ دوز who do not believe in Allah۔ اسی کن آیت سے سے لڑنے کو کہا ثابت، جا رہا ہے؟ اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن کن نہیں ہے، سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے جناب؟ کیونکہ اگر اسلام میں فورس کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مطلب جزیہ خوشی سے دے رہے ہیں لوگ، آؤ بھائی ہمارے گھر پہ ہم سے جزیہ لے لو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاد کیوں ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے آپ بتائیں، اس کا ترجمے میں بات کریں، کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے، کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے نا تو تبھی تو دوں گا میں جواب۔ دیکھو اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ Permission to fight back is hereby granted to those being fought, for they have been wronged۔ یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی۔ اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے۔ ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگیلٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے۔ جزیہ کہ جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتیٰ کا لفظ آیا ہے، اور حتیٰ کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں، جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں۔ خوشی خوشی بول رہے تھے، لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے کہ آؤ بھائی ہم جزیہ دیں گے، ہیں؟ یہاں یہ بتا دیں، مجھے سمپل بتا دیں، کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں؟ فائٹ دوز who do not believe in Allah، کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں؟ مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟
بات ہو گئی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. چلے اور کچھ کوئی ہے؟ نہیں. صحیح مسلم 1765 ذرا پیش کریں. انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے. ذل خلصہ والی روایت؟ نہیں ذو خلصہ نہیں ہے وہ. اچھا اور کون سی ہے جناب؟ اچھا کون سی ہے؟ لائٹ بھی نہیں جا میری طرف میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. جی صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765. 65. ایک منٹ. دو چار منٹ اور ہیں بھائی، پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے، چونکہ یہ تو اب آپ کو 3 دن تک کوئی باندھنا ہے. ہمارے پاس اتنے ستون بھی نہیں ہے. نہیں کوئی دقت نہیں. وہ تو دیکھو پبلک نے جو سننا تھا وہ تو سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. جی اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی، اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. چلو خیر، یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی. چلو حدیث پڑھو آپ پڑھو. میرے سامنے عربی آ گئی ہے. ہاں آپ کے سامنے تو عربی آئے گی نا جناب. دقت یہ تبلیغ کے لیے سب چلے گا. میرے سامنے انگلش بھی ہے. نو ٹینشن، پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں. تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو. میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو. ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو. ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کچھ تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. ضرورت تھی. ابھی آپ نے آیت بتائی تھی تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر اسلام قبول کرنے پر اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. اسے دیکھو رکھو صحیح ڈسپلے پہ. ایک منٹ. اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے انہیں. اسلام قبول کیا انہوں نے. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا. آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بتاؤ ثابت کرو. اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا بات ہے، مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا. اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابو القاسم. اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی. یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں. مرزا غالب کہنے فورس کنورژن. اور حضور نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ یہودیوں کے اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں؟ کس پر اعتماد کریں؟ نہیں اسے آپ ڈسپلے پہ تو رکھیں، اس حدیث کے اوپر ڈسپلے پہ تو رکھیں. ہاں رک جائیے میں ڈسپلے پر لے کر آتا ہوں. ایک منٹ. میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. اسی حدیث سے ثابت کریں گے. رکو ایک منٹ. ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کرتے رہیں دوستو. ہاں بھائی ماشاءاللہ. جی ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا ضرور. آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں، ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں. سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں. ارے جو ہماری طرف والے ہیں جناب، کیوں اپنے اوپر زبردستی بات لے لیتے ہو آپ؟ جی تھوڑا سا مذاق کرنے دیا کرو یار. آج تو آپ پھنسے ہوئے اتنے دن کے بعد. اچھا دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے یا معاشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے. اور فقالوا قد بلغت یا ابو القاسم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو. تو فقالوا قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی.
آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اریدو یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی, ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرت العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرت العرب. نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب. یہود کو یہود کہتے ہیں, نصارہ کو نصارہ. نہ جزیرت الیہود ہے وہ, نہ جزیرت النصارہ ہے, وہ جزیرت العرب ہے. تو جزیرت العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ آپ یہ بتائیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ارے رکو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ صبر کرو. اچھا دیکھو یہ دیکھو میری اسکرین سامنے آ گئی ہے, یہ دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کی وہ آیت, ایک منٹ, یہ ہے قرآن کی یہ آیت, ہاں جی, سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, یعنی مکہ, a blessed sanctuary and a guide for all people. یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرت العرب میں بنا ہے. تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ تو مطلب جزیرت العرب مطلب یہ مکہ ہی صرف جزیرت العرب ہے یا پورا مطلب مکہ ہی ہو گیا؟ جزیرت اسی لیے تو کہتے ہیں جزیرت العرب, جزیرت الیہود کہتے ہیں, ورنہ جزیرت النصارہ کہہ دیتے. آپ نے بولا جزیرت الیہود جزیرت النصارہ, میں تو یہ لفظی پہلی بات سن رہا ہوں کہ جزیرت الیہود کیا ہوتا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے. اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل ہے کہ نہیں؟ یہود ہے وہ. ارے ایک منٹ, اسرائیل کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ چونکہ بنو اسرائیل ہیں وہ, تو انہوں نے اسرائیل رکھ لیا اپنا نام. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں اسرائیل نہ رکھو, تم اپنا نام تم جو ہے اپنا نام تم جیکب رکھو, اپنا نام تم موزیز رکھو اس ملک کا. انہوں نے اسرائیل رکھا چونکہ بنو اسرائیل ہے. اس کا مطلب یہ کیوں رکھا اس لیے رکھا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے, اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے اسرائیل. حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں. لیکن جب جزیرت العرب عربوں کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کا سب سے پہلے جو عربوں کو دیا گیا, اس میں وہی نظام جاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا. اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے, للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن, اس حدیث سے آیت سے نہیں, میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا, کہیں اور نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھو آج جو ہے ماشاءاللہ ذرا بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد. دیکھو بھائی, آپ اس حدیث سے, آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, یہی تھا نا, اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا, فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, ہاں یا نا, ہاں یا نا, چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے, بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا, ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغتا, آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے, یہود بے بہبود کہہ رہا ہے, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا, اس پہ حضور نے کیا کہا, اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرت العرب میں, ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر, یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہے, وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو, اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا, ان کو اسلامی حکومت میں باقی رکھا گیا, تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا, ایک منٹ, اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو, یہ رہی تلوار, کدھر جا رہے ہو, پڑھو کلمہ,
ٹھیک ہے, مطلب کوئی ان کو نہیں کہا بولا جا رہا ہے فورس نہیں ہے, یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا, فورس کنورژن نہیں ہے یہ. ایسا ہے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے, چونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے, مجھے معلوم ہے, کوئی نہیں مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے, ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں, مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ آپ کے پاس آئے, اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو آفینسو وار کی گئی تھی وہ کس لیے کی گئی. حضرت مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے نا سپر چیٹ کے لیے, سپر چیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے یار, اسی لیے میں بولتا ہوں کوکروچ مت بٹھایا کرو, اسی لیے بولا جب میں بات کروں تو کوکروچ مت بٹھایا کرو. چلو بھائی ایسا ہے, دیکھو غالب میاں ایک منٹ, دیکھو 10 بجے شروع ہوئے تھے اور 11:20 ہو گئے. جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دی, پورا وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا. اب آپ نے 2-3 دلیلیں مجھے دے دی, اور تسلی, اور کتنی تسلی, میں تو 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو, تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دیا بھائی, اور کتنی بات کرنی ہے. نہیں تو یہ بات نہیں ہوتی نا کہ اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے, پھر یہ بات نہیں آتی نا اس ٹائم پہ. نہیں سمجھا میں. حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے نا, میرے خیال سے کافی بات اس ٹاپک پہ کافی گہری بات ہو گئی ہے میرے خیال سے. ایک لاسٹ پیش کر دیں, اور صحیح بخاری 3159 ذل خلصہ والی, وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ نہیں, ذل خلصہ والی بھی نہیں ہے نا, میں تو اپنا مقدمہ لاؤں گا نا, میں آپ کے ساتھ تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا, یہ جو میری جتنی آیت ہے نا ان کا جواب نہیں دیا, وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس کنورژن کے خلاف ہے. نہیں دیا آپ نے. آپ کو قرآن سے, ایک منٹ, آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے, چونکہ قرآن کی آیت ہے, قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن, قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن. 9:29 کیا ہے؟ جو 9:29 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں, اس سے فورس کنورژن کے خلاف ثابت ہو رہا ہے. اس میں جزیہ کا تذکرہ ہے. نہیں, جزیہ کنورژن نہیں ہے, جزیہ کنورژن ہوتا ہے. ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے. فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے, اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل, آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی, اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے, آپ کے دیکھنے والے کچھ بھی سمجھے, لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ یہ 3 شرطیں رکھی جا رہی ہیں, قرآن کریم سے یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار, کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے, یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں 9:29 کو آپ مت مانو, ٹھیک ہے نا, مسئلہ نہیں مان رہا ہوں میں, میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں, میں اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں. بالکل نہیں, یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہو. بالکل نہیں, میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے, جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا, نہ کسی حدیث کا سہارا لیا, اسی آیت سے ثابت کیا. جی, اس آیت سے آپ نے یہ ثابت بول رہے کہ اس میں فورس کنورژن ہو ہی نہیں رہا ہے, جزیہ لے کے چھوڑ تو رہے ہیں آخر نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی, اچھا ایک بات سنو, لوگوں کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اپنے چینل کے اوپر بھی چلانی ہے, تھوڑی جو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, اس گھبراہٹ کو اتارنے کے لیے, سپر چیٹ لینے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو اپنے چینل پر چلائیں گے. اس وقت میرا رد کر دینا, ٹھیک ہے. آپ اپنے تو ابھی جو ہے, ابھی لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دو کہ بھیا اس سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا. اور دیکھو, آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی, اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی, اور آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا, ہے نا. میں فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں, اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی, ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو آپ نے بول دیا کہ تعداد سے کیا ہوتا ہے, تفسیروں کے لیے آپ نے منع کیا, آپ نے بول ہی دیا تھا کہ بھائی تفسیریں نہیں مانی جائیں گی, تاریخیں نہیں مانی جائیں گی, آپ نے بول ہی دیا تھا کلیئرلی. کافی کنٹینٹ میرے خیال سے ان کو مل گیا, برساتی گرگٹ نکل کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. جو صحیح بخاری 3159 ایک اور لاسٹ پیش کر دیں, باقی تو پھر ہوتا رہے گا. اچھا, باقی اور ہوتا رہے گا. چلو جی, بخاری 3159 جتنی دیر میں آپ حضرت نکالیں. وہ دوستو لائک ضرور کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے کلاس کے اندر ایک بچہ تھا, اس نے نیا میجک سیکھا. وہ کہتا ہے جب تک سارے دیکھیں گے نہیں تب تک میں جان نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو ہے نا پھر کافی ہمیں تنگ کرتا رہا.
جی اچھا یہ چیپٹر نمبر 1 3159 صحیح بخاری. نہیں، میں حدیث تو میں نے نکال لی ہے، ذرا پڑھ کے سنانا کون سی والی حدیث ہے، بڑی لمبی والی حدیث ہے وہ نا. ہاں ہاں لمبی سی ہے لمبی سی ہے. اچھا چلو حدیث میں بتاؤ کیا ہے. 1 منٹ رکو، میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ. جی میں اپنے موبائل میں بھی کھول لیتا ہوں کیونکہ مرزا لیپ ٹاپ پہ غالب لیپ کھولوں گا ٹاپ تو ہے پھر آپ کے پاس؟ مرزا غالب لیپ ٹاپ ہے بھائی لیکن اس ابھی میں تک کھلے گا نہیں نا اسلام 360. چلبل پانڈے تو نہیں بھیجا؟ چلبل پانڈے نے بھیجا ہے. ہاں بالکل، میں یہی کنفرم کرنے لگا تھا کہ لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہے. جی بھائی آ گئی حدیث سامنے، بتاؤ جس میں کیا ہے. اس میں جہاں پہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک منٹ، یہ نہا دشمن کے قریب سرزمین نہاون کے قریب. ہاں کسرا والی جہاں بات شروع ہو رہی ہے، کسرا کا جو وہ چلو گورنر جو 40,000 لوگوں پوری کو اکٹھا کر لیتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث پڑھو. یہاں سے کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا. ہاں یہاں سے پڑھیں، ترجمہ شروع کریں. چلیں جی پھر کم سے کم اب تو ہوا کہ عربی بیچ میں نہیں آئی، شکر ہے. نہیں میرے سامنے عربی کھلی ہوئی ہے، وہ چیک ہوگا نہیں ایک وہ دم. ٹھیک ہے، آپ عربی کھول ہی رکھے. ہاں باقی مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہوں گے جب ترجمے سب نقلی ہی نکل رہے ہیں. کس ٹھیک نے ہے کہہ جی دیا آپ ترجمہ نقلی کر لیں؟ اپنی بات نہیں کریں، آپ مسلمانوں ترجمہ کو ہٹا کے ہر بار آپ بات اپنی کر رہے ہیں نا، تبھی بول رہا ہوں میں. آپ ہر بار ترجمہ ہٹا کے بات کر رہے ہیں تبھی آپ بول اپنی دیکھو رہا ایک ہوں. بات بات کریں، سنو، مسلمانوں کو چھوڑیں، دیکھو اپنی بات کریں. دیکھو مرزا غالب، چلیں. آپ نے آج اسٹریم میں کہا کہ میں تو مفتی کے پاس جاؤں گا. تو یار مفتی کے پاس آئے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مفتی پھر ڈائریکٹ عربی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کو کسی واسطے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے ترجمہ لیے کو کسی جھوٹ بول واسطے دو. کو ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو شرک سمجھتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت کسی مورتی پوجا کی؟ ترجمہ شرک ہے، وہ آپ ترجمہ جیسے شرک لوگوں ہے. کے لیے، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے عوام کے لیے ترجمے شائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں عوام تو کے لیے. ترجمہ پہ جب لیکن آپ شائع ترجمے کر کو دیے بنیاد ہو پہ تو سنو بات سنو تو میں کریں. آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمے غلط ہیں. ترجمے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین پر اعتراض نہیں کر سکتے. چونکہ جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے آپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں لے کر آ گئے. اور اتھارٹی کی پوزیشن لانے کے لیے آپ کے پاس آتھورائزڈ لینگویج کا علم ہونا ضروری ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہی ہماری فنڈامنٹل ہمارا اختلاف ہے آپ سے. اسے بولتے ہیں اندھبھکتی کہ اگر مان لو تو بڑھیا ہے، سوال اٹھاؤ گے تو عربی پہ جاؤ. اسے بولتے ہیں اندھبھکتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر بحث کرنی ہے تو سائنس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں سائنس کی جو چیز اگر ہمیں ترجمے کے ساتھ میں پیش کی گئی اس کو ہم سمجھیں گے تو سوال بھی اٹھائیں گے تو اسی لینگویج میں اٹھائیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے. اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بات کر رہے ہو اور آپ کو فزکس اور آپ کو کیلکولیشن نہیں آتی تو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ جس ترجمے میں جو چیز ہمارے ایک سامنے منٹ پیش کی میری اس گئی بات ہے کا جواب دو. آپ سمجھنے کو کے لیے. کیلکولیشن اور آپ کو فزکس نہیں آتی، آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ بتاؤ. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہاں تھیوری چل رہی ہے کہ مطلب یہ سمجھ میتھمیٹیکل تھوڑی نہیں چل پا رہا ہے. رہا ہوں، یہ تو میم بن گئے بھائی، میم. سمجھ ہاں نہیں پا رہا ہوں میں. نہیں جی 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 میں جی یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں پہ جی جب استی چلو میتھمیٹیکل کیا حساب چلو ہے کہ چلو بھیا، میتھمیٹیکل چل رہا ہے. چلیں اتنا ٹائم نہیں ہے، چلیں ہاں آگے چلیں، حدیث میں پڑھیں. ہاں پڑھیں. جی ترجمے کی اصولی بات میں بتا چکا ہوں. جی بھائی بولیں، ترجمہ پڑھیں آپ. ہاں وہ سمجھ گیا، ہوں ترجمے جھوٹے ہیں، خیر کوئی نہیں، جھوٹا ترجمہ پڑھ ہوں دیتا ہوں. کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا یا پھر آپ ہی پڑھ دیں گے پھر تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا. ٹھیک آ کفار گیا. سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ہاں، فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا. ہوں جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمجان شوشتر کا حاکم اسلام لے آیا. ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور اذربائجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے. ہوں اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں. ہوں اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 بازوؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں کہاں گیا
एक मिनट, हाँ दोनों सर तोड़ दिया जाए तो दोनों बस सर पाँव, तो दोनों बाजू और हाँ सर, हाँ सब हाँ बेकार रह और जाता है, ये रहा हाँ हाँ, बस सर तो कसरा है, एक बाजू केसर है और दूसरा फारस है। इसलिए आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन क्या है जुबैर, दोनों ने बयान किया कि उनसे थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रखें जनाब, वो छोटा हो गया, छोटा था और भी छोटा अरे हो यार गया। ये एक मिनट, मेरे बस में नहीं है। हाँ मैं कर देता हूँ, मैं कर देता अच्छा, हूँ अच्छा जी। जी नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ठीक है, वो अभी ठीक आपने है। किया ना तो वो छोटा हो गया, ठीक है। कहाँ गया जो कहाँ गया ये, आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन जुबैर दोनों ने बयान किया कि उनसे जुबैर बिन हया ने बयान किया कि हमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद के लिए बुलाया और नौमान बिन मुकर्रर रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारा अमीर मुकर्रर किया। जब हम दुश्मन की सरजमीन निहावंद के करीब पहुंचे तो कसरा का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबले के लिए बढ़ा। फिर एक तर्जुमान ने आकर कहा, तुम में से कोई एक शख्स मामलात पर गुफ्तगू करे। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालिबात हों उन्हें बयान करो। उसने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन? ठीक है, ये चीज ध्यान कीजिएगा। हाँ, उसने पूछा कि आखिर तुम लोग हो कौन? मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम अरब के रहने वाले हैं, हम इंतहाई बदबख्ती और मुसीबतों में मुब्तला थे। भूख की शिद्दत में हम चमड़े और गुठलियां चूसा करते थे। ऊन और बाल हमारी पोशाक थी और पत्थरों और दरख्तों की हम इबादत किया करते थे। हमारी मुसीबतें इसी तरह कायम थी कि आसमान और जमीन के रब ने, जिसका जिक्र अपनी तमाम अजमत जलाल के साथ बुलंद है, हमारी तरफ हमारी ही तरह के इंसानी आदात और खसाइस रखने वाला एक नबी भेजा। हम उसके बाप और माँ को जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तुमसे उस वक्त तक जंग करते रहें जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत न करने लगो, या फिर इस्लाम कबूल ना करने की सूरत में जिजिया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुंचाया कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए जिहाद में चलिए। तो बात की बात है, अभी क्या ये भी फोर्थ कन्वर्जन नहीं होगा? नहीं है, ये भी फोर्स कन्वर्जन बहुत नहीं है। बढ़िया, इससे मुझे भी पता था ये वही भी नहीं साबित होगा। हो रहा है जो मैं ऑलरेडी साबित कर चुका। अब देखो इसी हदीस से साबित करता हूँ, एक मिनट। ये है ये देखो यहाँ पर, जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहली लश्कर कुशी की तो उनका जो कमांडर था फारिस का, ठीक है, उसका नाम क्या था? हुरमुजान। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और आपको पता है कि हुरमुजान के इस्लाम का कबूल करने का वाकया क्या है? हुरमुजान को जब पेश किया गया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने, तो जाहिर है कि वो तो सामने वालों का कमांडर था, पता नहीं कितने लोगों को कत्ल किया था। तो हजरत उमर ने कहा कि आखिरी ख्वाहिश बताओ क्या है भाई? तो हुरमुजान ने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो पानी पेश किया गया, उसने प्याला तोड़ दिया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश आपको पूरी करनी पड़ेगी और पानी में पीऊंगा नहीं, ताकि वो अपने कत्ल से बच सके। तो हजरत उमर ने कहा कि ये तो तू चालाकी कर रहा है मिर्जा गालिब की तरह, ये क्या तरीका है? तो हजरत हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने वादा किया है, अब आप इसको कत्ल नहीं कर सकते जब तक कि ये पानी न पी ले। तो अमीरुल मोमिनीन ने माफ कर दिया हुरमुजान को, तो हुरमुजान ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये पूरा वाकया हुरमुजान का है, ठीक है। अब आप देखो कि माफ करने पर इस्लाम वैसे ये कबूल किया वाकया जा रहा लिखा है। कहाँ है? सुनो 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 सुनो, अभी ये मैं पूरा बताता हूँ, रुक वाकया जाओ। लिखा कहाँ है? ये पूरा वाकया भी आपको हदीस की किताबों में, मेरे अगर साथियों में से कोई मेरी बात सुन रहा हो तो जरा मुझे हुरमुजान का इस्लाम का वाकया भेजे फौरी तौर पर। अच्छा जी, हाँ तो जरा वो भेज दे, असला मैं थोड़ा उस पर तहकीक करूंगा ना मैं। हाँ हाँ, तहकीक करना। हाँ, अच्छा तहकीक अच्छा वो जी, तो हुरमुजान ने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़क़ाल इन्नी मुस्तशीरुका फी मगाज़िया हाज़िही, कि मैं अपनी इन लड़ाइयों के बारे में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। चूंकि इस्लाम कबूल करके वो मुसलमान हो गया, तो उसने कहा नाम मसलुहा व मसलु मन फीहा मिनन नासी मिन अदुव्विल मुस्लिमीन, ये लफ्ज है असल कि ये जिन मुल्कों पर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं वहां की और वहां के लोगों की मिसाल जो कि मुसलमान दुश्मन है, अदुव्विल मुस्लिमीन। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को ये पता था कि ये लोग इस्लाम नहीं मुसलमान दुश्मन हैं, ये मुसलमानों को उनकी जान लेना चाहते हैं और उनको लुकमाए तर समझकर उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु उनके खतरे को रोकने के लिए हजरत उमर ने फारिस के ऊपर हमला किया। और मैं आपको एक चीज मिसाल बता दूं कि ये खतरा कैसे पता चला। ये इस तरीके से पता चला कि फारिस के लोगों ने इराक का वो इलाका जो जजीरतुल अरब से मिला हुआ है, जहां पर अरब कबाइल आबाद थे, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में। इसलिए कहाँ हजरत लिखा उमर है? रजी अल्लाह अन्हु
اس لیے اچھا بھائی اس کا بھی حوالہ دے دینا، اس کا بھی حوالہ دے دینا، جو میرے جاننے والے ہیں ذرا مجھے واٹس ایپ کریں۔ اچھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرۃ العرب کے ان علاقوں کو پر عراق کے اوپر حملہ کیا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منہاج، مفتی شمائل حضرات یہ سننے ہو تو ذرا مجھے بھیجیں۔ تو یہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کو جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کو پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بھی دلیل لیتا ہوں، اس کی دلیل ہے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترکوا الاتراک ما ترکوکم، کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں، تمہیں کچھ نہیں کہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے ہیں۔ 500 سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا، چونکہ پریشان کرنا ان کا مذہب میں، ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا 500 سال تک کے۔ تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورسفلی کنورٹ کر دو۔ تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا؟ کیا دشمن کے ساتھ ہورمزان، ایک منٹ، ہورمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا، فورس کنورژن نہیں ہوا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے؟ جو آپ کو حملہ کرنے والا ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے؟ کافر تو آٹومیٹک دشمن ہو جاتے ہیں نا۔ یہ بتائیے کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتا بیچاروں کو، ٹھیک ہے؟ وہاں یہ لوگ جا کے دھمک گئے۔ جی اب آپ یہ دیکھیں، رک جائیے، یہ ذرا آپ نے حوالہ مانگا تھا، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ، ایک منٹ۔ اچھا جی ایک منٹ حضرت، اس کو آخری پوائنٹ رکھیے گا تاکہ جی جو ہے وہ، کیونکہ یہ میں نہ مانوں والا چکر تو پھر قیامت تک چلنا ہے۔ اچھا یہ وہی روایت ہے یا کوئی دوسری ہے؟ ایک منٹ۔ تو لما طعن عمر وثیب عبید اللہ بن عمر علی الہرمزان فقتلہ فقیل لعمر ان عبید اللہ قتل الہرمزان قال ولما قتلہ قال انه قتل ابی قال وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو امره بقتل ابي قال عمر ما ادري ما هذا انظروا اذا انا مت فاسالوا عبید اللہ البینۃ علی الہرمزان هو قتل فان اقام البینۃ فدن۔ یہ والی روایت نہیں ہے، یہ ہرمزان نے جو سازش کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے تعلق سے، یہ وہ روایت ہے۔ میں اس روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے جو آپ لوگ روایت بھیجیں یہ وہ روایت کے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے، تو ذرا سا مجھے وہ روایت فوری طور پر بھیجیں تاکہ میں جو ہے ان کو ان کے سامنے پیش کر سکوں۔ البتہ حوالہ جو ہے میرے سامنے آلریڈی آ چکا ہے، یہ حوالہ ہے، لو بھائی وہ روایت اگر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ ایک منٹ، نہیں ابھی اسکرین پر نہیں آیا ہے۔ ایک منٹ۔ یہ سارے حوالے ہیں، ان میں آپ چیک کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حوالے آپ کے سامنے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حوالے آپ کی اسکرین پر آ گئے۔ اب تحقیق کر لیں، تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ تاریخ اسلام ذہبی تاریخی باتیں بھی آ رہی ہے اس میں، تاریخ ابن خلدون بھیا بھائی مجھے معلوم تھا کہ یہی گرگٹ پنا کرو گے۔ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے تو ثابت کریں گے۔ یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے ہرمزان کا اسلام قبول کرنا؟ نہ، آپ نے کیا کہا تھا؟ تاریخی چیزوں کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے، ہمارے نزدیک بھروسے مند ہے ہی نہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا، بالکل میں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد تاریخی کتابیں نہیں ہیں، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن ساتھ میں عاصم افتخار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، تاریخی باتوں کے لیے تاریخی کتابوں کا حوالہ معتبر ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، اسی ویڈیو میں ہے یہ بات۔ میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر آپ کو تاریخی بات کا حوالہ میں تاریخی کتاب سے ہی تو دوں گا، اور کہاں سے دوں گا؟ اب ہرمزان کو مجھے ایک بات بتاؤ، ہرمزان نے اسلام قبول کیا
حضرت عمر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, قرآن نازل ہونا بند ہو گیا, سنتیں ختم ہو گئی, اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں گا, قرآن کی آیت کہاں سے دکھاؤں گا ہرمزان کے واقعے پر؟ یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے بھائی. جو تب چیز یہی چیز تاریخی واقعہ ہے وہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہوگا. ہاں دین ثابت کرنا ہے تو تاریخی کتابوں سے ثابت نہیں ہوگا, دین ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو, حدیث سے ثابت کرو. ثابت ہو گیا تھا. نہیں، کوئی ایک واقعے نہیں, تو یہ بھی کی یہ بھی ہم ڈیٹیل پبلک ہے، کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی پبلک کو چھوڑ دیتے ایک ہیں, ٹھیک ہے. واقعے کی ہاں چلیں ڈیٹیل ہے. طرح کے چلیں لوگوں جی, کو- ہاں چلیں ہو گیا رک جائیے. اب آپ کے سارے دلائل آ گئے نا سارے دلائل بھائی. کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا یہ لوگ ہیں کون, کیوں لڑنے آپ آئے کے ہیں. سامنے یہ پوری سارے پروسیس تھی. دلائل آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ٹھیک, سارے دلائل آپ کے سامنے, آپ کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ جواب قابل قبول ہے یا نہیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں کوئی بات نہیں, پیپل ڈیسائیڈ کریں. بس میں جاتے تھے ایک بات ٹھیک ہے, بول دوں کہ لوگ نہیں کیوں اس ابھی جا بات پہ کہاں رہے سوچیں بھیا, کہ ابھی کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں ارے پتا ہے. رکو ابھی جہاں کا رہے ہو, یعنی ہرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے. تو یہ دیکھو, یہ ہے وہ واقعہ. میں آپ کے سامنے جو ہے اس واقعے کو بھی پیش کر دیتا ہوں, چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا. یہ رہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے کہا کیف رأیت وبال الغدر, کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا؟ فقال یا عمر انا ویاکم فی الجاہلیہ کنا نغلبکم, کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آ جاتے تھے, یعنی یہ پہلے ہی سے گڑبڑ تھے, جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے. اذ لم یکن اللہ معکم, چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا, ولا معنا, نہ ہمارے ساتھ تھا. فلما کان اللہ معکم غلبتمونا, اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آ گئے ہو. قال فما عذرک فی انتقاضک مرۃ اخری, کہ تمہارا کیا عذر ہے فی انتقاضی کا, کہ تم دوبارہ کہیں دھوکہ دڑی نہ کرو, ممکن ہے. تو قال اخاف ان قلت ان تقتلنی قال لا باس علیک, تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے آپ قتل کر دیں گے. قال لا باس علیک, کوئی بات نہیں. فاخبرنی, مجھے بتاؤ. فاستسقى ماء, اس نے پانی مانگا. فاخذه, پانی لیا. وجعلت يده ترعد, اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے. قال ما لك, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہاں کہ سے مجھے پڑھ ڈر رہے ہے. ہیں جناب, پڑھ ارے کہاں سے رہے ہیں آپ؟ یہ رہا, قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب, کیا مطلب اچھا سامنے. ریفرنس کتاب کیا ہے؟ اوکے معاف کیجیے گا, میں وہ اسکرین کا ایک منٹ, وہ میں سمجھا کہ میری اسکرین جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں پڑھتا چلا جا رہا نہیں نہیں, ہوں. جی یہ آ گئی. تو کہنے لگا کہ مالا کا قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں جبکہ میں پانی پی رہا ہوں. تو حضرت عمر کس نے کتاب سے؟ کہا ہاں رکو, وہ کس کتاب حوالے سے؟ میں پہلے ہی دے چکا ہوں. وہ قال تاریخی اخاف حوالے ان, نہیں, آپ نے کہا تاریخی حوالے فرضی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے ہوگی, اور اس پچھلے ہی ہفتے کہہ چکا تھا میں, عاصم افتخار صاحب کی بات کی میں نے تصدیق کی تھی کہ تاریخی بات کتابوں سے ثابت کریں گے. اچھا جی, فالقاہ نہیں, من پھر میں قال نے لا, یہ کہا تھا کہ خلیفاؤں رکو, کی حرکتوں کو جو میں ارے رکو دکھاؤں گا. ذرا بات کرنے دو یار. اس کے بعد قال لا باس علیک حتی تشربہ, کوئی حرج نہیں ہے, میں تمہیں اس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک کہ پانی نہ پی لو. فالقاہ من یدہ, اس نے پانی کا پیالہ جو ہے نیچے گرا دیا. قال ما بالک, کیا ہوا؟ اعید علیہم الماء, پانی لے کر آؤ دوبارہ. قال کیف تقتلنی وقد امنتنی, تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو اے عمر جبکہ تم مجھے ایک مرتبہ امان دے چکے ہو. ٹھیک ہے, یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کہہ رہا ہے ہرمزان. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے حوالہ مانگا, حوالہ دے دیا میں نے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے بظاہر کوئی عذر نہیں بچا. اب میں ایک چیز آپ کی جو ہے تھوڑا سا میں ایک چیز چلانا چاہتا ہوں, اور وہ ذرا سا لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے. کسرا ٹھیک والی ہے بھائی, بات بول کے, کسرا والی بات بول کے ہو گئی ساری باتیں. اب جو ہے آپ کے سامنے کہاں باتیں ہوئی؟ ایک منٹ بھائی, تو ذرا سا یہ رک جائیے, خاموش رہیے گا, ٹھیک ہے. ذرا میں یہ آڈیو چلا رہا ہوں ایک, اور آپ ذرا عامر بھائی کنفرم کر کے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ جی رہی ہے. جی جی, ایک منٹ ایکو ہو رہی ہے. ایک منٹ.
बनाने की तैयारियां करनी है। अब इनके चैनल्स पे अभी देखो, पिछली दफा गया तो छोटे क्रिकेट मार के वो तो साला डायरेक्ट ही मना कर दिया, समीर 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 करने लग गया था। अब इनको चैनल पे जाके धोना है। बीच में मैंने काम थोड़ा कम कर दिया था जाने का, ये दोबारा चालू करना है और नहीं तो डायरेक्ट जड़ पे वार करनी है। बोले हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो इस वाली ऑडियो में जी अभी म्यूट कर दें जी, वो वाली तो पूरी वीडियो चल जाती। कौन सा मैं कॉपीराइट भेज? रुकिए यानी ये क्या एक मिनट, यानी ये हजरत चैंपियन जी। अच्छा फिर इको हो रही है हजरत। अच्छा जी, ये कुछ मसला हो रहा है क्या? हजरत ऐसे करें कि ये ऑडियो अगर है तो आप मुझे भेज दें। अरे वीडियो चल जाएगी जनाब, वीडियो चल जाएगी। कहाँ कौन स्ट्राइक भेज रहा है? रुकिए मैं आपको आमिर भाई आपको मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी मुझे भेज दें। चलिए तो उन्हें भेजे, तब तक बताएं जरा ये कसरा के वो लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। कसरा डालते हैं, कसरा पे करते हैं। कसरा भी बड़ा अच्छा है, कसरा भी करते हैं। जी इसीलिए बोलते ना रोज मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। कसरा है कि किसरा है, इस पे करते हैं बात। कसरा जी मेरे पास आ गई है, 1 मिनट मुझे दीजिए, लोड हो रही है। लोड हो गई तो मैं उसको फिर ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब सुना दीजिएगा, पहले तो बता दो कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। वहां जाके ये 3 शर्तें रखना, होर्मुजान को पता है ना, फोर्स क्रोमोजन का हिस्सा नहीं है। होर्मुजान को ये तो पता है ना कि किसरा के लोग दुश्मन है मुसलमानों के, या ये नहीं पता था? नहीं, वो तो हर काफिर मुसलमान का दुश्मन है ना। आप जरा पेश करो 4:101। नहीं, हर अगर आपने ये अगर हुर्मुजान ने ये कह दिया कि ये और जो मैंने आपका हवाला दिया उसमें ये भी है कि हुर्मुजान ये कह रहा है कि हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे, हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे। हम नहीं मानते, तारीखी वाले ना आप मानते, फिर हम क्या मानेंगे? मैं तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते कह चुका था, इसलिए बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तारीखी बातें तारीखी हवालों से ही साबित की जाएंगी। जी भाई, ऑडियो रेडी है, आमिर भाई। ऑडियो सुनेगा ना वो पूरी वीडियो भी सोचेगा कि आखिर क्या बात हुई थी और क्या बात हो रही है उस हिसाब से। जी आमिर भाई जी मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। जिंदाबाद है नहीं जिंदा हो। चलती फिरती लात हो मिर्जा साहब, आज के बाद तो रात के बाद। आतिफ रैयान भाई क्या करते क्या हो मियां? आज रात के बाद आपने सोचा मैं जिंदा क्यों हूँ? वैसे मैं एक काम की बात बताऊं आपको। बोलिए, आपकी कोई बात काम की भी होगी? वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे आप बोलिए आप लोगों के काम की बात है भाई। मैंने ना, अरे आपके पास अपने काम की नहीं होती ना पंखे। ओहो बोलिए पंखे का नाम है, बोलिए। हाँ, मैंने पंखे अभी से रस्सी डाल दी है और ये वो डिस्कशन खत्म होने के बाद ही आगे से मैं कभी नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं जीना इस दुनिया में। आज मिर्जा साहब मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दे जनाब, बोल दे। आज रात जब आप डिबेट से फारिग होएंगे और निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटा बंदा बैठा रहता है रेगुलर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पैखाना पेशाब उसका रोका रहता है उसने। तो जब आप पेशाब करने जाओगे तो तब आपने रो के बात बोलनी है कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से जलील हुआ गालिब, आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल कर। अरे मिर्जा साहब, आपको वो कौन सा कीड़ा था जो काट के मुफ्ती साहब को चैनल देने के लिए चले ना। देखिए, अगर मैं डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं? पंखा फंदे के साथ भिजवा दूं आपके घर। इतना काफी है हजरत, ये आगे भी चलाना है? एक मिनट पूरा कर ले। चले मैं कर लेता। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिर्जा साहब, कष्ट ना उठाएं आप। बल्कि आप अभी से एक नोट लिख दीजिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में कि भैया पंखे का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, रस्सी का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, इसका दोस्त किसी पे नहीं हो जाएगा। हाँ चले जी, ये जो बात बोले भाई इसमें वो हमारी बात है। हमने पंखे का इंतजाम कर रखा है, रस्सी का इंतजाम कर रखा है। अगर हम लड़के मिले तो इसमें मुफ्ती साहब को कोई हाथ नहीं होगा। अब ठीक है जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका।
یہ بہت نوٹ ضروری تھا. اب مرزا غالب صاحب، اب آپ نے پنکھے اور رسی کا انتظام کیا ہوا ہے، پتہ چلا اب آپ جا کے وہاں لٹک گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ مفتی یاسر کا قصور ہے. تو بھائی اب ہماری اسٹریم میں آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں. کہاں چلے گئے بھائی؟ بھاگ گئے؟ ارے اتقیہ ان گرگٹیا، یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تو بھاگ گئے. بھائی ہم نے نہیں نکالا، ہم نے نہیں نکالا، یہ خود گئے ہیں. میں اسکرین شیئر کر یہ دیتا تو ہوں اتنی بھاگ دیر گئے میں. بھائی. لو یہ خود آ جائیں تو ہاں یہ تو کمال ہی ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک بندہ آیا اور آ کے بھاگ بھی گیا، اور یہ شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ذرا، یہ کوئی بھی نہیں ہے، جگہ ہے یہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو. جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ ہوں، ماشاء اللہ حضرت مبارک ہوں. اور یہ تو صاحب چلے گئے، بات پوری نہیں ہوئی. یہاں ہماری بات پوری ہوئی، وہاں چلے گئے نکل کے. یہ تو ان کو بھاگنا تھا. یہ ان کی پرانی عادت ہے. وہ اس سے پہلے جب میرے پاس آئے بھاگے ہیں. جی جی جی. تو یہ تو ہمیشہ کا ان کا وتیرہ ہے. مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اگر شروع میں جائیں گے نا، آج کی ڈیبیٹ کے شروع میں نے ان سے کہا تھا بھاگنا نہیں ہے کبھی، آپ بھاگ جاؤ. کہنے گے نہیں میں بھاگوں گا نہیں. اور پھر وہاں کہتے ہیں جی میں نے فلانا کر دیا، میں نے اس کو کہا مجھے لیتے نہیں ہیں. ابھی بھی 2 بندوں کی جگہ. چلے جی آ گئے ہیں، جی آ گئے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. اب ظاہر ہے کتنی تلاوتیں سننے کے بعد تو آئیں گے. میں ان کو لینے لگا ہوں. وہ اصل میں حضرت وہ جو بھائی نے ہمارے عاطف بھائی وہاں گئے تھے، بات رکھی تھی، تو وہ میرے خیال سے شاید وہ پورا کرنے گئے تھے. جی اچھا جی بھائی مرزا غالب صاحب. جی ہاں ذرا بتا دیں جناب، کسرا کے لوگوں پہ رسی وسی تیار ہے، رسی وسی تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا. تو بس اب پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا. اب پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. اب پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. آخر میں ڈسکلیمر کے طور پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اسلام کی جتنی بھی اقدامی جنگیں ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے جاننے کا حق نہیں ہے، بنیادی حق نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی مجوسیوں نے اپنی عوام کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کریں، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں. یہ اگر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ، جتنی بھی جنگیں کی ہیں فارس کے خلاف، وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کی ساری اقدامی ہے، کوئی بھی دفاعی نہیں ہے. اگر ایسا ہے، اول تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے تھے فارس کی طرف سے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں خالی اقدامی ہے. تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن تھا. آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا. اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اسلامک مورالٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی صاحب میں نے آپ کے ارد گرد اتنا جال بن دیا ہے کہ اچھل کر نکلنا چاہو نا تب بھی نہیں نکل سکتے. مجھے بس اتنا بتائیں کہ یہ کسرا والی حرکت اگر مسلم ملکوں کے ساتھ کی جائے تو یہ درست رہے گی؟ غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ نے نہیں دلائل دیے، آپ ہرمجان پٹ کے رہ گئے. میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں، ہے نا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کیوں لڑنے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے. ان کو یہ تک نہیں پتا، وہاں جا کے زبردستی 3 شرطیں تھوپنا یہ درست تھا؟ یہ فورس نہیں تھا. اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی. بھائی یہ والا مسئلہ تھا. ایک منٹ، ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے. فارس کی طرف سے کمانڈر تھا. کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان. فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. میں نے بتایا بڑے ایک دم ڈنکی کی چوٹ، مجھے تو نہیں پتا کون تھا، لیکن آپ ڈنکی کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ان کا وہ کمانڈر تھا اور آلریڈی وہ، ہاں بھیا ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں.
यार आमिर भाई, حضرت یہ ٹائم ضائع کریں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, پبلک پہ چھوڑ دو نا یار, گرگٹ اپنا سوری مرزا غالب پبلک پہ چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, پبلک پہ چھوڑ دو بھائی, میں تو ویسے ہی بولتا پبلک, ہاں پبلک ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو, اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر, آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے, آج آپ کی صبح جو ہے اخبار میں خبر چھپے گی یا نہیں؟ اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, ہم اپنے سپورٹر سے پوچھ لیں گے. جس حساب سے ہمارے ادھر آتے ہیں کبوتر بازی کرنے, تو میں تو مزے لینے میں اول ہوں. بالکل. اچھا ہاں, وہ ظاہر سی بات ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے وہ یہ آئے تھے اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے. تو میرے بھائی مؤمنین, فیک آئی ڈی والے نہیں, ٹنی نہیں, مؤمنین, یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں, یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں, کیوں بھائی عامر بھائی, کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب, یہیں سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ, وہی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی. نہیں, کامنٹ میں بھی چلے گا, کامنٹ میں بھی. آپ جو مرزا غالب 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھوم پھر کے 100-150 لوگ کمنٹ کرتے ہیں, جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کو دیکھیں بھائی, شروع ہو گیا نیچے کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ مضبوط ہوا, الحمدللہ مضبوط ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا, آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے, آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا, یہ بھی لکھا ہے مضبوط. اچھا ہاں, تو وہی بول رہا ہوں نا, ان کا تو ویسے ہی مضبوط ہونا ہے. تو بھیا ان کا ایمان انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ, اور کہ ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے. سب کا نہیں ہوگا, کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک, یہ تین چیز جانتی ہے. اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا, ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج. چلے کوئی نہیں, دیکھیں وہ تو دیکھیں گے تسلی سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کلپ جوائن کر کے. مرزا غالب بڑی اچھی بات رہی, بڑی اچھی بات رہی. ایک منٹ مرزا, میں کوکر گھستا ہوں تمہارے ساتھ گھستا ہوں, رکو. دیکھو مرزا غالب, اب ڈیبیٹ ہو گئی مکمل, ڈیبیٹ مکمل ہو چکی. ہاں مرزا غالب ڈیبیٹ ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں میں تمہاری جوڑ کے اور پھر چلاؤں گا. چپ, شور نہیں نہ ڈالنا بیچ میں, ڈیبیٹ ہو گئی, جتنا موقع ملنا تھا. وہ حضرت تھے, وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں, طریقے سے بات کرنی ہے, بہانہ نہیں بن سکے گا نا, بات ہو چکی ہوئی ہے. مرزا غالب میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں, مگر نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو, اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں عامر بھائی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اور یہ ایک ہماری بحیثیت مومن کے جو ہماری اخلاقیات ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے چینل پر آئے, انہوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ جی میں چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو درخت پر وار کرتا ہوں, جڑ پر وار کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 2 اسٹریمیں کی کہ ارے میں تو ایمان کمزور کر دوں گا, میں تو یوں کر دوں گا, پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, بڑے بڑے دعوے کیے. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے, اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے, نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے. یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب, یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو, تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں. چلیں جی الحمدللہ, چلیں مرزا غالب, اور کتنا کرنا ہے یار. مرزا غالب آپ بیچ میں بول رہے ہیں, پلیز گیٹ آؤٹ. تھینک یو سو مچ. سبھی بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ آئے. انشاءاللہ ہم اسلام کے دشمنوں کو ایسے ہی منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے, اور وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں اسلام قائم ہوگا.